نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، معزز ناظرین و سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ معزز سامعین، شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتامی مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد ایک ایسا معزز اور محترم مہینہ شروع ہونے والا ہے جو اسلامی سال کے تمام مہینوں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا معزز اور محترم مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو جو فضائل اور مراتب، رحمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں، وہ سال کے بقیہ مہینوں میں سے کسی مہینے کو حاصل نہیں ہوئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ انسان اپنی غفلتوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے اپنی سال کے بقیہ مہینوں میں انسان دنیا کمانے کے چکروں میں اور مال کے حصول کے لیے انسان ہر وقت سرگرداں رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل پر غفلت اور لاپرواہیوں کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تاکہ انسان اپنی ان تمام تر لاپرواہیوں اور غفلتوں اور بداعمالیوں سے اجتناب کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ایک نئے سرے سے استوار کر سکے، اور انسان اپنی تخلیق کے مقصد اصلی کو پہچان سکے۔ اور انسان کی تخلیق کا اصل مقصد جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور دنیا جہان کی تمام چیزوں میں اگر ہم غور کریں تو دنیا کی ہر نعمت اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لے، اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے انسان اپنے اعمال میں بہتری لائے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش اللہ سے مانگ کر اللہ کی ناراضگی کو ختم کریں۔ اور رمضان کے اندر کی جانے والی ہر عبادت کا مرکزی نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان دن بھر رمضان کے اندر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ تو دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ انسان اللہ سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے ہر حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تیرا حکم ہو تو ہم اپنا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنی محبت کا انسان اللہ کے ہاں ثبوت دیتا ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو چونکہ استقبال رمضان کے عنوان پر ہے۔ استقبال کا معنی ہوتا ہے دل سے کسی کی آمد کو چاہنا، دل سے کسی کی آمد کو طلب کرنا۔ تو رمضان کی خواہش ہم میں سے ہر ایک کو ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی شدت سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی آمد سے قبل رمضان کے متعلق تیاری شروع کر دیتے تھے۔
حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان المبارک کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو فضائل اعمال کے اندر مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شعبان کے آخری دن جمع فرمایا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، ایک مہینہ تم پر چھا گیا ہے۔ تو قد اظلکم چھا گیا ہے تم پر، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور گمنام سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد میں ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر آ کر اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، لوگوں کو ان کی طرف سے خیر اور بھلائی پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں پر چھا جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد پھر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا تذکرہ خیر فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ چھا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ عظیم عظمت والا ہے، یقیناً رمضان المبارک کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس حیثیت سے اس کو عظمت اللہ کے ہاں سے حاصل ہے، اور ہر صاحب عقل آدمی رمضان کی فضیلت کا، رمضان کے مقام و مرتبے کا اقرار کرتا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارکن، وہ مہینہ برکت والا ہے۔ اب برکت دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے برکت اور ایک ہوتا ہے کثرت۔ کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز زیادہ ہو لیکن اس کا فائدہ کم ہو، اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز تھوڑی ہو لیکن اس کے فائدے زیادہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے مبارک مہینہ ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے رزق کی کثرت نہیں مانگنی چاہیے بلکہ رزق میں برکت کو مانگنا چاہیے۔ باقی رمضان کے اندر برکت کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات ایک ہے، وقت کم ہے، یعنی ایک رات، لیکن اس کا فائدہ کتنا ہے؟ برکت کیسے ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے، اس کے اندر جو ملنے والا ثواب ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ 1000 راتوں کے برابر ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے، تو یہ اس میں برکت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس مہینوں کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کی نماز تمہارے لیے ثواب کی چیز بنا دیا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے ادائیگی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے برکت، یعنی عمل تھوڑا لیکن اجر بہت زیادہ، چیز تھوڑی لیکن برکت اس میں زیادہ۔ تو اس مہینے کا ہمیں خصوصیت کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک خاص مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے، اور دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میزبان آدمی اپنے مہمان کا بہتر طریقے سے اس کی شایان شان استقبال کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بھی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آ رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ باقی اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے استقبال کے لیے کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اوقات کی ترتیب بنا لے، بہترین طریقے سے منصوبہ بندی کر لے، اپنی مصروفیات کو کم کر دے،
اور اپنی عبادات کے اندر انسان اضافہ کر دے، اور زیادہ سے زیادہ وقت انسان اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، قرآن پاک کی تلاوت میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے۔ دوسری چیز وہ ہے حصول تقوی کا اہتمام، تقوی کو حاصل کرنے کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزے فرض کیے اور تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد اور سب سے بڑا مقصد وہ ہے حصول تقوی۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اس طرح کہ انسان اپنے گناہوں سے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، صدق دل کے ساتھ رمضان کے اندر، اور بالعموم پوری زندگی انسان کوشش کرے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی گزارے۔ اور گناہوں سے بچنے کا جو ہے طریقہ، گناہوں سے بچنا، یہ در حقیقت تقوی کا راستہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی عظمت اور رمضان کی برکتوں کا انسان اپنے دل میں احساس پیدا کرے، اس لیے کہ اگر کسی چیز کا احساس دل میں پیدا نہ ہو تو انسان بیشتر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہی چیز انسان کے ہاتھوں سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کی عظمت اور اس کی برکتوں کا احساس دل میں پیدا ہوگا تو رمضان کے ایک ایک گھڑی کو ہم قیمتی سمجھ کر گزاریں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا، ہمارے دل میں اس کا احساس پیدا نہ ہوا، تو پھر ایسا ہوگا کہ رمضان گزر جائے گا اور ہم ہاتھ کے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ جب مبارک مہینہ ہے، باقی برکت اس میں اس طرح بھی ہے کہ عام دنوں میں جن لوگوں سے 5 وقت کی نماز ان کو مشکل نظر آتی ہے، رمضان کے اندر اللہ رب العزت ان کو فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ وہی انسان ہوتے ہیں جو عام دنوں میں فرض نہیں پڑھ سک رہے تھے، وہی فرضوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز، تراویح کی نماز اور دیگر جو ہے نا عبادات آسانی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ جن لوگوں کے پاس قرآن پاک کا 1-2 صفحہ پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، وہ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان رمضان آتے ہی انسان اپنی نیکیوں میں اضافے شروع کر دیتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی انسان اور زیادہ کوشش شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان کے ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ چوتھی چیز، رزق حلال کو حصول، رزق حلال کو حاصل کرنا صرف رمضان کے اندر ضروری نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی کمائی اس طریقے پر ہو کہ انسان کی کمائی کے اندر ایک پیسہ بھی حرام کا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کے معاملات سودی ہیں یا مشکوک ان کے جو ہے نا معاملات ہیں، یا ان کا سودی اداروں میں کام ہے، وہ سودی اداروں میں ملازمت کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی ذریعہ آمدنی حلال تلاش کرے، حلال ذریعہ معاش تلاش کرے، اور اگر نہیں میسر آ رہا تو کم سے کم اتنا تو کر لے انسان کہ رمضان کے لیے انسان کہیں سے حلال پیسے جمع کر لے۔ اس لیے کہ اگر سود کھاتا رہے گا تو پھر اگر مال حرام ہوگا تو پھر روزہ رکھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے ثمرات اور بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کی شدت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب ان کیسے؟ اس لیے کہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہا لیکن شام کو حرام مال سے افطار کر لیا، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے کا تھا اس سے کہیں زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا۔ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے رزق حلال کے حصول کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نمبر 5، قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک اکثر و بیشتر کو پڑھنا آتا ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا یا پڑھنا تو آتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، الفاظ کے لب و لہجے کو ہم نہیں سمجھتے، مخارج کی ادائیگی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کسی پڑوس میں، قرب و جوار میں کسی اچھے قاری صاحب، اچھے حافظ صاحب، عالم دین سے رہنمائی حاصل کریں اور ان سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کو دیں، اور ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم قرآن پاک کا اتنا حصہ رمضان کے ہر دن میں تلاوت کریں گے۔ چھٹی چیز
یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو خرافات اور آلات معصیت کو پاک کرنا ہے۔ اپنے گھروں سے ان آلات کو، جو خرافات کے آلات ہیں یا معصیت کے آلات ہیں، ان کو نکال کر باہر پھینکنا ہے۔ مثلا ٹی وی ہے، ڈش کیبل ہے، تو ان چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ بعض سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جی رمضان میں ہم رمضان نشریات ٹی ویوں پر دیکھیں گے، تو یاد رکھیں یہ رمضان نشریات اور اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ہمیں مسجد اور مدرسے کے نورانی ماحول سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی ہمیں ہر دن میں اجتناب کرنا چاہیے، بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ساتویں چیز، ضروری خریداریاں۔ ہاں، ہماری رمضان کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد آنے والی جو عید ہے اس کے لیے جو ہماری خریداریاں ہیں، ان کو ہم رمضان کے آنے سے پہلے خرید لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے ان قیمتی لمحات کو ہم بازاروں میں سودا سلف اور ضروریات کو خریدنے میں صرف کر دیں، بلکہ جب ہم ان چیزوں کا جو ہے رمضان سے پہلے اہتمام کر لیں گے تو بعد میں ہمیں ان قیمتی لمحات کو رمضان کے اندر عبادات، ذکر و اذکار کے اندر گزارنے کا موقع میسر آئے گا۔ اور نمبر 8، جو کاروباری حضرات ہیں وہ ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کریں، ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کریں۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کاروباری حضرات رمضان کی آمد سے قبل ان اشیاء کو سٹور کر لیتے ہیں جو رمضان کے اندر جو ہے زیادہ فروخت ہوتی ہیں، ان کو اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں، پھر ان کے مہنگے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر رمضان کے اندر لوگوں کے پاس ان چیزوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ تو خدا را کاروباری حضرات کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تو ویسے ہی بری چیز ہے، ذخیرہ اندوزی۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، معاشی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، تو ان معاشی تنگ دستی کے دور کے اندر اپنے مجبور مسلمانوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اشیاء ان کو سستے داموں بیچنی چاہیے۔ اور نمبر 9، نمبر پر یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل اپنے گھریلو کام کاج کو سمیٹ لیں۔ ہم اپنے گھر میں رہنے والی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو یہ ترغیب دیں کہ گھروں کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، یا گھریلو دیگر امور اور معاملات ہیں ان کو رمضان کی آمد سے قبل، جن کو رمضان سے پہلے کرنا ممکن ہے، ان کو رمضان سے پہلے کر دیں، تاکہ رمضان میں ہماری بہنیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اور قیمتی وقت ذکر و اذکار میں، تسبیح تراویح میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزار سکیں۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر جو ہمارا کام ہے وہ ہے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا، تکبیر اولیٰ کا چلہ، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا، کیونکہ رمضان کے آمد سے ابھی کچھ دن باقی ہیں، 5-6 دن یہ ہیں اور 28-29 دن رمضان کے ہیں۔ تو ان ایام کے اندر ہمارے لیے جو ہے تکبیر اولیٰ کا اہتمام بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرکہ التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءتان، کہ جو آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے 40 دن، نماز اس طریقے پر پڑھتا ہے، یدرکہ التکبیرۃ الاولیٰ، وہ تکبیر اولیٰ کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا ہے، کتب لہ براءتان، تو اس کے لیے 2 براءتیں ہیں، اس کو 2 چیزیں، 2 پروانے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا پروانہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براءۃ من النار، اس کو جہنم کی آگ سے برات مل جائے گی، اور دوسرا پروانہ براءۃ من النفاق، اس کو نفاق سے برات مل جائے گی۔ اور یہی چیز ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جہنم سے خلاصی مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ اور اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ ایسا شخص جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کی آگ سے آزادی اس کو ملے گی جس کے اندر ایمان ہوگا، تو اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور 11واں کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان امور سے بچنا ہے جو بخشش سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں، انسان کی مغفرت سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں۔ وہ کام 4 کام ہیں۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ آج کل ہمارا نوجوان طبقہ زیادہ تر سوشل میڈیا اور میڈیا کی ان پرفتن دور کے اندر
فتنوں کا شکار ہو کے والدین کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ والدین کا ادب اور احترام کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اس لیے کہ والدین وہ عظیم نعمت ہیں جن کے جانے کے بعد انسان جو ہے نا صرف محرومی کا ہی منہ دیکھتا ہے، اس لیے والدین کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے جو بخشش سے محروم کرتی ہے وہ ہے قطع تعلقی، رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ، قرب و جوار میں رہنے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ انسان ذرا ذرا سی بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ پڑتا ہے، اور پھر صدیوں پرانے، سالوں پرانے تعلقات قطع ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم، ملنا جلنا ختم، شادی بیاہ ختم، خوشی غمی میں آنا جانا ختم، ایک دوسرے سے سلام کلام سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو قطع تعلقی رکھنے والا بھی اس مہینے میں بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض، اگر ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے کسی مسلمان کے خلاف کسی بات کی وجہ سے بھی، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کینہ نہ رکھیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت سے پیش ہیں، ایک دوسرے سے مانوس ہو کر زندگی گزاریں۔ اور چوتھی چیز شراب پینا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم لوگ اس جرم کے اندر ملوث نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود شراب کے عادی ہیں، شراب پیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ شراب پینے سے بچیں۔ اور ہمارے آج کے درس کا جو ہے 11واں سبق ہے وہ ہے سفید پوش لوگوں کے پاس راشن کی ترسیل، راشن پہنچانا۔ ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے جو نادار طبقہ ہے، ہمیں ان کو اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہیے، اپنی سوچ اور فکر میں رکھنا چاہیے۔ جو صاحب استطاعت ہیں تو وہ اپنے ارد گرد میں رہنے والے سفید پوشوں کو دیکھے، جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، تو رمضان کے آنے سے قبل ان کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، راشن اور اسی طرح دیگر ضروریات کی چیزیں وہ خرید کر ان کے گھروں تک پہنچا دے، تاکہ ہماری دیے ہوئے پیسے سے، ہماری دی ہوئی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے تعاون کی وجہ سے اگر کسی کا رمضان عبادات کے ساتھ گزر جائے، روزوں کے ساتھ گزر جائے، ذکر و اذکار کے ساتھ گزر جائے، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ گزر جائے، تو اس میں ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، اور ان لوگوں کا بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری چیز ہے کہ رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، اور اس سے قبل یہ ہے کہ انسان شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھے، اس لیے کہ جب شعبان کی تاریخ یاد ہوگی تو رمضان کی تاریخ تک پہنچنا اور اس کو یاد کرنا اور رمضان کا چاند دیکھنا اس میں سہولت ہوگی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کی تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ یاد فرماتے تھے، اور رمضان کا چاند اہتمام کے ساتھ حضور دیکھتے تھے، اور ان اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔